ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الرقاق میں ایک باب باندھا، باب ما یتقى من فتنة المال وقول اللہ تعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ مال کے فتنہ اور آزمائش سے بچنے کا بیان۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کوئی باب باندھتے ہیں تو اس باب سے متعلق اگر کوئی قرآن پاک کی آیت کریمہ ہوتی ہے تو حدیث پاک کو بیان کرنے سے پہلے باب کے شروع میں آیت کریمہ کو برکت کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں پر شروع میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ مال اور اولاد کو آزمائش کہا گیا، اور قرآن پاک میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والوں، تمہارا مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کیونکہ عام طور پر انسان کا مال اور اس کی اولاد ہی نیکی کے راستے کے اندر آڑے آتی ہیں، اور نیک کام سے شیطان ان لوگوں کے ذریعے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ اور مال کا فتنہ تو چونکہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پناہ مانگی گئی۔ یہاں پر جو آزمائش اور فتنہ کہا گیا مال اور اولاد کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ مال کی حرص نے غافل کر دیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تم مال اور اولاد کی کثرت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے ہو۔ تو یہ مال کا فتنہ انسان کو جگہ جگہ نیکیوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال اور مرتبے کی محبت دل میں نفاق کو ایسے ہی بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزی کو بڑھاتا ہے۔ پانی ڈالو تو کھیتی بڑھتی ہے، ایسے ہی مال سے دل کے اندر نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے ہیں جتنی تباہی مال اور مرتبے کی محبت ایک بندہ مومن کے دل کے اندر تباہی مچاتی ہے۔ دو بھوکے بھیڑیوں کو آپ چھوڑ دو اور بکریوں کا ریوڑ ہو تو کیا کیا کریں گے، وہ بے شمار تباہی مچا دیں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ تباہی مال انسان بندہ مومن کے دل کے اندر مچاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں کتنے لوگ ہیں بڑے نیک ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن جب مال کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ان کے معاملات بالکل جو ہے وہ بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شیطان اسی راستے سے بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب دینار و درہم کے سکے بنائے گئے، پہلے دینار و درہم چلتے تھے، آج کل نوٹ چلتے ہیں، تو جب سب سے پہلے دینار اور درہم یعنی مال کو جب ڈھالا گیا تو ابلیس نے ان کو اٹھا کر کے اپنی آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے لگا کر کے کہا کہ جو تم سے پیار کرے گا اور محبوب رکھے گا وہ میرا غلام بن کر کے رہے گا۔ یعنی جب سے یہ بنا تھا مال، تبھی سے ابلیس نے اعلان کر دیا تھا جو تم سے پیار کرے گا نا وہ سب میری غلامی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک درہم اپنے دست پاک میں لیا اور لے کر کے فرمانے لگے، اے درہم
تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے پاس سے جائے گا نہیں مجھے کچھ فائدہ پہنچائے گا نہیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جملوں میں اتنی بڑی راز کی بات بتائی, اتنی بڑی بات فرما دی کہ اے درہم جب تک تو میرے پاس سے جائے گا نہیں مجھے کچھ فائدہ پہنچائے گا نہیں. یعنی مال کا فائدہ یہی ہے کہ اپنے پاس سے چلا جائے, جب تک اپنے پاس میں رکھا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب چاہے وہ آدمی اپنی ضرورت میں خرچ کر دے اور چاہے تو نیک راہ کے اندر خرچ کر دے. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان کیا. اس حوالے سے شارحین نے فرمایا کہ مال کی محبت دل کے اندر بخل پیدا کرتی ہے. اور آپ دیکھیں بہت سارے گناہوں کی جڑ مال ہی ہے. بندہ جو ہے وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے سامان بیچنے کے لیے مال کی محبت کے اندر, بد عہدی کرتا ہے مال کی محبت میں. کتنے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں مال کی محبت میں. حج فرض ہو جاتا ہے نہیں جاتے ہیں, کیوں؟ مال کی محبت کے اندر. اسی طرح سود کا کاروبار کرنے والے, رشوت لینے والے مال کی محبت میں. گناہوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے, ان سب کا تعلق مال سے جڑا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس خرچ کا بدلہ عطا کر دے, اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو برباد کر دے. یعنی فرشتے روزانہ یہ اتر کر کے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اللہ اس کو دے, اور جو ہے بخل سے کام لیتا ہے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. حضرت اسما بیان کرتی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور گن گن کر کے خرچ مت کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر کے دے گا. گن گن کر کے دے گا کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ گنے گا, گن گن کر کے دے گا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی جیسے تم تھوڑا خرچ کر رہے ہو ویسے تم کو تھوڑا ہی دے گا, زیادہ نہیں دے گا. تو میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی تھیلی کا منہ بند مت کر کے رکھو, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر رزق کو بند کر دے گا. جتنا تم کر سکتے ہو اتنا خرچ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کے پاس جتنا مال آئے سب خرچ کر دے, یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ضرورت کی راہ میں خرچ کرے, نیکی کی راہ میں خرچ کرے, ناجائز طریقے سے مال حاصل کر کے اس کو اس طرح دبا کر کے نہ رکھے کہ نیکی کی ضرورت پڑے تب بھی نہ دے, اپنی ضروریات کے لیے بھی جو ہے وہ مال کو آگے نہ بڑھائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچا, اس وقت آپ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو, کون لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے سوا اس کے جو اس طرح کرے اس طرح کرے اس طرح کرے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا جو مالدار ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں, اور اس طرح کرے اس طرح کرے اس طرح کرے, یعنی اپنے آگے سے اپنے پیچھے سے اپنے دائیں سے اپنے بائیں سے ہر طرف سے خرچ کرے, وہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں. باقی سب مالدار نقصان اور گھاٹے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اب امام بخاری نے یہ حدیث پاک یہاں پر کوڈ فرمائی. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعیسا عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسۃ ان اعطی رضی فإن لم یعطا لم یرضا. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دینار اور درہم اور عمدہ ریشمی کپڑے اور سیاہ چادر کا غلام برباد ہو جائے, درہم کا غلام برباد ہو جائے, دینار کا غلام برباد ہو جائے, اچھے کپڑوں کا غلام برباد ہو جائے اور اچھی چادروں کا غلام برباد ہو جائے. اگر ان کو دیا جاتا ہے تو راضی ہوتے ہیں اور نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں. یہاں پر درہم اور دینار کا غلام کس کو کہا گیا؟ یعنی یہ درہم اور دینار کا غلام کہا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی شہوتوں میں بندہ اتنا ڈوب جائے کہ پیسے ہی کو سب کچھ سمجھے, مال ہی کو سب کچھ سمجھے, اپنے اچھے کپڑوں ہی کو سب کچھ سمجھے. تو ایسا آدمی میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تعیسا, برباد ہو جائے وہ. اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی زندگی کی دوڑ یہی رہتی ہے کہ میرے پاس زیادہ مال ہو,
اچھا کپڑا پہنوں، میں اچھی سواری پہ سوار ہوں، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو، ان کی ساری توجہ اسی پر رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مال جمع کرے لیکن ساتھ میں اس کو حق کی راہوں میں خرچ بھی کرے تو پھر ایسا بندہ برباد نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث پاک ہے، یہ حضرت ابو عاصم سے روایت ہے، وہ ابن جریج سے، وہ عطا سے، وہ کہتے ہیں سمیت ابن عباس، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا، یقول لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے لیے مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تاب، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ آدمی کے پاس 2 وادیاں ہوں نا، اگر سونے کی تو تیسری بھی مانگے گا مال کی۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر میرے پاس میں 1 کروڑ روپیہ آ جائے نا تو پھر مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں گا۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے 1 نہیں، اگر 10 آ جائے تو پھر 10 اور مانگنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 2 وادیاں، اب ایک اندازہ لگائیں کہ وادی میں کتنا مال، کروڑ روپے کا مال آ جائے گا۔ اگر 2 وادیاں کسی کو مل جائیں اس کو چین سے بیٹھنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں چین سے بندہ بیٹھتا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں جو روزانہ 1 ارب روپیہ کماتے ہیں، ایسے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو روزانہ 1 ارب روپیہ کماتے ہیں، لیکن ان کو بھی رات میں نیند کی گولی کھا کے سونا پڑتا ہے کل کے ٹینشن میں کہ اور کیسے میں مال کو آگے بڑھاؤں۔ دنیا کے بڑے بڑے وہ پونجی پتیوں کی لسٹ کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی نفسیات کو بتایا اور فرمایا کہ انسان کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ کا پیٹ سے مٹی بھر سکتی ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں مٹی کا ذکر ہے، لیکن ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ انسان کا منہ صرف مٹی بھر سکتی ہے، وہاں پہ منہ کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ انسان کی آنکھ صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ تو کسی حدیث میں نفس ہے، کسی میں آنکھ ہے، کسی میں پیٹ ہے۔ آنکھ کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ پہلے آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد میں وہ اس کو اچھی لگتی ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ انسان کی آنکھ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور اکثر روایتوں میں پیٹ کا ذکر ہے، کیونکہ انسان جو عموماً مال کو طلب کرتا ہے زیادہ تر اس کے پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، اور اپنے پیٹ کے لذیذ کھانوں کے لیے وہ زیادہ مال کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور مٹی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب مرے گا تو مٹی میں جائے گا اور مٹی ہو جائے گا، اس کے بعد میں ساری خواہشیں اس کی خود بخود ہی فنا ہو جائیں گی اور ساری خواہشیں اس کی خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ انسان کا پیٹ یا انسان کی آنکھ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ذکر کی، یہ حدیث حضرت حارث بن سویس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے کہا قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، فرمایا تم میں سے کس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ سوال دیکھیں، سوال کی باریکی کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا سوال کیا کہ انسان اگر اس پہ سوال پہ غور کرے گا نا اس کے 7 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا سوال کیا کہ کس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ظاہر سی بات آدمی تو یہی کہے گا مجھے تو اپنا مال اچھا لگتا ہے، میرے وارث کا مال مجھے نہیں اچھا لگتا، میں مر جاؤں گا میرے وارث کا مال مجھے کیا کام آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب جب صحابہ نے یہ جواب دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ۔ اب اس جواب میں غور کریں، ایک جملے میں میرے آقا علیہ السلام نے انسان کی پوری خواہشات، اس کی پوری نفسیات کو سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کس کو وارث کا مال اچھا لگتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم کو تو اپنا مال اچھا لگتا ہے۔ اور میرے آقا نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ بے شک انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ دیکھو جملہ دیکھیں، فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ کس کو کیا اچھا لگتا ہے، بلکہ جواب ایسا دیا کہ آدمی غور کرے گا تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب آپ اس میں غور کریں، ہم لوگ پیچھے چھوڑنے کے لیے زیادہ جمع کرتے ہیں، آگے اللہ کی راہ میں بھیجنے کے لیے کم کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں اپنا مال پسند نہیں ہے، ہمیں اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہے، اسی لیے سوچتے ہیں کہ یہ بنا دیں، یہ بنا دیں، یہ بنا دیں، یہاں جمع کر دیں، وہاں جمع کر دیں تاکہ بیٹے کو کام آئے گا۔ یہ نہیں کرتے اتنا دے دیں اللہ کی راہ میں، اتنا دے دیں، اتنا دے دیں تاکہ مرنے کے بعد کام آئے۔ تو کہا تو یہ تھا کہ اپنا مال اچھا لگتا ہے، لیکن کام بندہ وہ کرتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنا مال اچھا نہیں لگ رہا ہے، اپنے بعد جو چھوڑ کے جائے گا ان لوگوں کا مال زیادہ اس کو پسند آ رہا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز کے اندر اس فلسفے کو سمجھایا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انسان کے دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ دوست ہے کہ اس کی موت تک اس کا ساتھ دیتا ہے، دوسرا وہ دوست ہے جو قبر تک کام آتا ہے، تیسرا وہ دوست ہے جو قیامت تک اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ اب فرمایا دیکھو تینوں دوست کون کون ہیں؟ وہ دوست جو موت تک ساتھ رہتا ہے وہ ہے مال، جان نکلی مال کی وفاداری ختم، مال اب ہو گیا غیروں کا، یہ صرف سانس جب تک آ جا رہی ہے تب تک اپنا ہے، اس کے بعد اپنا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ دوست جو قبر کے کنارے تک ساتھ آتا ہے وہ رشتہ دار، وہ دفنانے قبر کے کنارے تک آتے ہیں، جیسے ہی قبر میں رکھا مٹی جھاڑی اس کے بعد میں کام ختم، اب اس کے بعد میں وہ ہمارے کچھ کام نہیں آتے۔ ہم نے دیکھا بھی ہے جن لوگوں کے لیے ہم لوگ کروڑوں کی پراپرٹی بنا کے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے بعد میں ہمارے لیے خدا کی راہ میں کچھ نہیں کرتے ہیں۔ 40واں کی فاتحہ ہوتی ہے تب تک تو کرتے ہیں، اس کے بعد میں کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو رشتہ دار ہیں یہ قبر کے کنارے تک کام آتے ہیں، مال جان نکلنے تک اور رشتہ دار قبر کے کنارے تک۔ پھر فرمایا وہ دوست جو قیامت تک ساتھ رہتا ہے وہ انسان کا عمل ہے، یہاں بھی کام آتا ہے، جاں کنی کے وقت کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، پل صراط پہ کام آتا ہے، میزان عمل پہ کام آتا ہے، وہ جنت میں لے کر کے جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر کے گیا، فرشتے کہتے ہیں آگے کے لیے کیا لے کر کے آیا ہے یہ، یعنی دونوں کے سوالوں میں فرق دیکھو، لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا اور فرشتے کہتے ہیں نہیں آگے کے لیے کیا بھیج کر کے آیا ہے یہ۔ تو فرشتوں کی تمنا رہتی ہے کہ بندہ آگے کے لیے بھیجے، اور لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے کیا کیا بیک بیلنس وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر اس میں غور کرے تو اس کو واقعی اس کو سمجھ پیدا ہوگی کہ مجھے اپنے لیے کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور کے لیے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہیے۔ یہ کسی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی، دیکھو بزرگوں کا انداز دیکھو، تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ بد دعا کیا کی؟ کہا اے اللہ اس شخص کو تندرستی دے دے، اس کو لمبی عمر دے دے، اس کو بہت سارا مال دے دے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بد دعا دی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بتایا کہ جب یہ چیزیں کسی کو ملتی ہیں نا تو بندہ پھر تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو کسی کو مال زیادہ ملے، تندرستی ملے اور لمبی عمر مل جائے، یہ بہت بڑی بد دعا ہے میں جو دے رہا ہوں اس کو، یہ دعا نہیں ہے میری طرف سے، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں نے اس کی بربادی کی دعا کر دی ہے۔ حالانکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ مل جائے تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، صحیح بات ہے، اگر بندہ نیک کام کے لیے زیادہ مال اگر حاصل کر لے تو رب کا بڑا فضل ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے، اور ضرورت کے مطابق بندہ مال کو اپنے پاس میں رکھے تو یہ بھی ایک بڑے فائدے کی چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک آخری حدیث اور کوڈ فرمائی، فرماتے ہیں حضرت ابن شہاب سے روایت ہے، وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان لی مثل احد ذہبا لسرنی اللہ تمر علی ثلاث لیال وعندی من شیء الا شیء ارصدہ لدین، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ میرے اوپر 3 راتیں نہ گزریں اور میرے پاس ان میں سے کوئی چیز باقی بچے۔ یعنی اگر احد پہاڑ 15 کلومیٹر کا جو پہاڑ ہے اتنا سونا بھی آ جائے، میرا آقا علیہ السلام فرماتے 3 دن ہونے سے پہلے میں پورا خرچ کر دوں گا، تب مجھے خوشی ہوگی۔ ہاں فرمایا سوائے اس چیز کے جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کے رکھوں، ہاں قرضہ ہے تو اس کے لیے بچا کے رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ اس حدیث پاک میں
آپ دیکھیں ایک اشارہ تو یہ دیا گیا کہ مومن کو زیادہ مال کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، ایک پہلا اشارہ یہ، ہاں سوائے اس صورت کے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ مال مانگ رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے مانگ رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ مومن کو اس طاعت کے ادا کرنے کی طرف جلدی کرنا چاہیے جو مطلوب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا سونا ملے گا تو میں اس کو 1 مہینے میں خرچ کر دوں گا، 2 مہینے میں خرچ کر دوں گا، نہیں، فرمایا 3 دن سے پہلے۔ اس کا مطلب ہوا نیک کام کے اندر جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے لوگوں کو پکا ارادہ بنا لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنا دینا ہے، اور پھر بعد میں کچھ کام آ جاتا ہے، 1-2 دن نہیں دے پاتے تو ارادہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو نیک کام میں تو تاخیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تیسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر قرضہ ہوتا تھا، زیادہ قرضہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا اتنا سونا ملے گا سب خرچ کر دوں گا، لیکن قرضہ ادا کرنے کے لیے بچا کے رکھوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا قرضہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کیوں ہو جاتا تھا؟ حالانکہ گھر کے اندر 1 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، پھر خرچہ اتنا کیسے ہو جاتا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرتے تھے اور قرضہ لے کر کے غریبوں کو دیا کرتے تھے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام پر قرض بہت ہو جاتا تھا، اور پھر جب مال آتا تھا تو آپ قرض ادا فرماتے تھے۔ ایک بات اور اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کے پاس مال تھوڑا ہو اور اس پر راضی رہے اور عیش پرستی کو ترک کر کے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا پسند ہوا کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ مال کی کثرت کسی شخص کو قیامت کے دن نیکیوں کی کمی کی طرف لے جائے گی۔ مال زیادہ ہوگا نا تو بندہ نیکیاں جو ہے وہ قیامت کے دن نیکیوں سے محروم رہ جائے گا، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ یہ مال کے حوالے سے میں نے چند حدیثیں بخاری شریف سے اس لیے کوٹ کر دی، کئی نوجوانوں کا بار بار اصرار تھا کہ لالچ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، کچھ ایسی حدیثیں ہمیں بتائیں کہ ہمارے دل میں مال کی جو ہے وہ لالچ کم ہو جائے۔ تو کئی مہینوں سے اصرار تھا، موقع نہیں ملا، آج موقع ملا تو میں نے بخاری شریف سے یہ چند حدیثیں نقل کر دی۔ ابھی بہت ساری اس کے اندر وہ حدیثیں بھی ہیں، اگر ان کو میں نقل کروں تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جو 54-58 کمانے کا شوق ہے، لگتا ہے امام صاحب وہ بھی ختم کروا دیں گے۔ حالانکہ انسان کو مال کی ضرورت ہے اور وہ انسان چاہتا ہی ہے۔ حدیث پاک میں میرا آقا علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ انسان کی تمام چیزیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، 2 چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 2 چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی ہیں، ایک تو لمبی عمر کی آرزو کہ میں لمبی زندگی رہوں، یہ آدمی کی خواہش کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا مال کی محبت، آدمی 100 سال کا ہو جائے لیکن مال کی محبت جوانی والی وہ بھی باقی رہتی ہے۔ مال کی محبت کی جو خواہش ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے، روح القدس نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ جب تک بندے کا رزق پورا نہیں ہوتا وہ بندہ مرتا نہیں ہے۔ ایک دانہ بھی اگر باقی، ہم نے دیکھا ہے جب کسی کے انتقال کا وقت آتا ہے اور ایک دم کھانا پینا بند کر دیتا ہے، آخر میں چمچ سے پانی کا قطرہ لے کے اس کے حلق کے اندر انڈیلتے ہیں، یعنی جو قطرہ بھی اس کے رزق کا باقی رہ گیا ہے اس کے منہ میں پہنچانا ہی پڑے گا، جب تک کھا نہیں لے گا تب تک مرے گا نہیں۔ جب رزق جو ہے وہ جانا ہی جانا ہے پیٹ میں، اس کے باوجود بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ 2 وادی مل جائے، تو یہ انسان کی بڑی جو ہے وہ کچ فہمی ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حق تعالیٰ سے ڈرو، دنیا کا مال بہت نہ ڈھونڈو اور بہت زیادہ لالچ مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزانہ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، وہ تھوڑا مال جو تیرے لیے کافی ہو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے غافل کر کے رکھ دے اور تجھے دنیا کے اندر مگن کر کے رکھ دے۔ اگر زیادہ مال ہے، غفلت کا شکار کر رہا ہے، وہ مال بیکار ہے۔ تھوڑا مال ہے لیکن آخرت کی یاد ہے، وہ تھوڑا مال اچھا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تجھے ساری دنیا دے دوں تب بھی تو صرف اپنی روزی ہی کھائے گا، جتنی تیری خوراک ہے اس سے زیادہ تو کھائے گا نہیں۔ تو آگے کا جو جملہ ہے واقعی وہ بڑا پیارا جملہ، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تجھے تیری خوراک سے زیادہ نہ دوں اور اس کے حساب کا شغل تیرے دوسروں کے سپرد کر دوں تو تجھ پر یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ اس جملے میں غور کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تیری خوراک میں تجھے پوری دے دوں اور زیادہ مال نہیں دے رہا ہوں، یہ جو زیادہ مال کا جھنجھٹ ہے کسی اور کو دے رہا ہوں،
تو یہ میرا تیرے اوپر کرم ہی تو ہے. اگر میں تجھے کھانے کے لیے بھی دیتا اور مال دے کے تجھے جھنجھٹ میں مبتلا کر دیتا تو زندگی بھر پریشان رہتا. میں نے تیرے اوپر کرم کیا, تھوڑا سا مال دیا جس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے, اور زیادہ یہاں جمع کرنا وہاں جمع کرنا وہ سب جھنجھٹ میں نے تجھے مبتلا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا تیرے اوپر احسان ہے. اور لوگ الٹا کہتے ہیں, جب جس کو زیادہ مل جاتا ہے کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے بندے کے اوپر, میں تو بالکل محروم ہوں. تو یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس پر زیادہ احسان ہے اور کون محروم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین, اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بندوں کی محتاجگی سے بچا. اے اللہ اپنا محتاج بنا کر کے رکھ. اے اللہ رزق حلال غیب سے کثیر عطا فرما, لیکن مولا ایسے رزق سے ہمیں بچا جو ہمیں تیری یاد سے غافل کر دے. اے اللہ ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.